जासी जासिया उठो भी, और कितना सोना है। अब्रिश ने उसे जबरदस्ती उठाया तो वो मुंह बनाते हुए उठी। क्यों तंग कर रही हो? अंगड़ाई लेते वो उसकी जानी देखने लगी। तंग? मैडम यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? जल्दी उठो वरना आज भी डांट पड़ेगी। प्रोफेसर अली का पता है ना, जान निकाल देते हैं जरा सा लेट पहुंचे तो। बस करो यार, एक तो मैं तुम्हारे इस फजूल मनकूब से बहुत तंग। आज आके उसे हम ही मिलते हैं, और किसी को पर करता नहीं है ये बंदा, हमारे पीछे पड़ जाता है। जासिया मुंह बनाते उठी और बाथरूम का रुख कर गई। थोड़ी इज्जत से बात कर लिया करो मेरे मनकू के साथ, वो हमारे प्रोफेसर भी है। उसे घूरी डालते हुए बोली। हिटलर का आखिरी चश्मो चराग होगा, मनहूस मारा। वो दांत बुर्श करते हुए वहीं से हाँगी, क्योंकि अब्रिश का जी चाहा एक रख के उसे लगा, जिसकी जुबान शराटे की तरह चलती थी और ब्रेक पे पाँव ही नहीं लगती थी। नाश्ते की टेबल पर वही ब्रेड और जैम देखते जासिया का मुंह भरा। साथ बैठे कजिन को देखा। इस मोटे की प्लेट में 2 पराठे और 2 अंडे और साथ में चाय का बड़ा मग था। और अपने सामने रखी सूखी ब्रेड को देखते जासिया का हलक तक कड़वा हो गया था, जबकि अब्रिश हमेशा की तरह सब्र शुक्र से नाश्ता कर ली थी। ओए मोटे, एक पराठा इधर दे मुझे। जासिया ने ममानी को किचन में घुसते देखा तो अफियान की प्लेट से एक पराठा चुक लिया। अम्मी, वो चिल्लाया था, क्या कर रही हो जासी, वापस करो उसे। अब्रिश ने उसे डांटा, लेकिन जासिया आधे से ज्यादा पराठा मुंह में रखे निकल गई थी और अफियान ने रोना पीटना डाल दिया था। उफ, भूखी तलंगी, मेरे बच्चे का नाश्ता खा गई। ममानी ने आके शोर मचाया, बच्चा ना कहें, गौरीला है ये, वो भी मोटे वाला। जासिया ने उठते हुए मुंह फुला कर कहा, जासी बाज आ जाओ, तुम हर बार मेरे बच्चे का खाना खा जाती हो। इतनी भूख लगती है तो अपना कमा के खाओ। ममानी ने इस बार तो आखिर ही कर दी थी। हाँ तो पढ़ाती हूँ ना अकेडमी, वो पैसे क्यों लेती है मुझसे? और बाबा के अकाउंट से हर मंथ हमारी पेमेंट आती है, वो हमें दे दिया कर, हम कर लेंगे अपना बंदोबस्त खुद। जासिया भी जैसे भरी बैठी थी, बोलने पे आई तो बोलती चली गई। जासिया बस करो, अब्रिश ने उसे चुप करवाया। हमें ये ताने मत दिया करो, तुम 3 वक्त का खाना खाती हो, कपड़ों का तालीम का सबका खर्च होता है। वो भी हाथ नचा नचा के जिताने लगी कि इस बासी खाने से तो हम ऐसे ही अच्छे। जासिया ने भी तुर्की बेतुर्की जवाब दिया, खाना है तो यही ब्रेड खाना पड़ेगा, नहीं खाना तो यूं ही जाओ। ममानी ने तंग के कहते किचन का रुख किया। ये ब्रेड देते हुए साथ एक आड़ी भी दे दिया करे, काट के खाने के लिए। मोटा आलू, मोटा कुड़ीला कहीं का। वो पीछे से हाँकते एक सख्त गोली अफियान पर डाल दी। अब्रिश का हाथ थामे बाहर निकल आई। बस स्टॉप पर अपनी मतलूबा बस पे बैठते वो बिल्कुल खामोश थी। तुम्हें ममानी के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी जैसे, वो बड़ी है और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे बड़ों को चौराहे पे खड़ा करके ना फांसी दे दे बंदा, जो यतीमों का हक खा लेते हैं। जासिया ने गुस्से से चबाते हुए कहा, हम अब बालिग हो चुके हैं जासी, तो यतीम नहीं है, पर जब उनके सपुर्द हुए तब यतीम ही थे। देखा नहीं कैसे बाबा का सारा बिजनेस हथिया लिया कमीनों ने। ये मामू है, ऐसे मामू होते हैं क्या? मेरा बस चले तो मामू हस्ती को ही मिटा डालो, लालची लोग। यूनिवर्सिटी आ गई थी। दोनों बहनें नीचे उतरती अंदर चढ़ गई। तुम्हारी जुबान अब बहुत खुल गई है जासी, थोड़ा लगाम डालो। अब्रिश ने उसे डपटा, कभी ये इनको भी कह दिया करो। चलो अब 2 नंबर प्रोफेसर का लेक्चर भी लेना है। हद है, अपनी खुफी कर किया है बिल्कुल। जैसी वो जुबान और किरदार की तीखी है वैसे ही ये भी है। पता नहीं क्यों निकाह कर लिया तुमने इस बंदे से। वे तो मुंह भी ना लगाओ ऐसे सड़े हुए इंसान को। वो नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। क्लास में दाखिल हुए तो पूरे 10 मिनट लेट थी। प्रोफेसर अली ने कलाई पर बंधी घड़ी पे वक्त देखा और उन्हें एक नजर घूरा। पूरे 10 मिनट लेट, रोज का मामूल बन गया है आप दोनों का। नहीं सर, इरादा नहीं होता, लेकिन जो ये हमारे घर एक डाइन है ना, वो रोज हमें लेट करवा देती है। जासिया की जुबान फिर से चल पड़ी थी। अब्रिश ने उसे कोहनी मारते चुप करवाया, जबकि उसके जवाब पर अली के चेहरे पर एक इंतहा का गुस्सा आया। वो समझ गया किसकी इकलौती पुप्पो को डाइन कहा जा रहा है। कुछ लोग तो होते ही एहसान फरामोश है, जितना मर्जी उनके साथ कर लो, अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। वो भी एक एक लफ्ज पर जोर देता हो बोला, सर आपने जुमला मुकम्मल नहीं किया। जासिया ने उसकी बात को अचक लिया। अली ने माथे पर बल डाले और उसे देखा। कुछ लोग होते ही एहसान फरामोश है, जितना मर्जी उनके साथ कर लो, क्या कर लो, क्लियर नहीं क्या? ज्यादती, हक मार लो, तकलीफ दे लो, शट अप एंड आउट। वो गुस्से से दहाड़ा कि जासिया ने लब पीछे एक कहर भरी निगाह अब्रिश पे डाली, जिसकी आंखें पानियों से भरने लगी।
फिटे मुंह है तुम्हारे इस हीरो के। और अब्रिश के कान में बड़बड़ाती वहां से लठ मारने वाले अंदाज में बाहर निकल गई। अब्रिश ने पलके उठाए सामने खड़े वजीहा शख्स को देखा, जो कहने को तो इसका मनकूर था, लेकिन कभी अपने होने का एहसास नहीं दिलाया था। यू आउट टू। अली ने अब्रिश को वहां जमा देखा तो उसे झिड़क दिया। अब्रिश सहम कर पूरी क्लास को देखती वहां से भागी थी। अब उसने छुप के रोना था, जबकि जासिया मनमोजी लड़की इस वक्त कैंटीन में घुसी अपनी फेवरेट समोसा चाट और बोतल ऑर्डर कर चुकी थी, और अब मोबाइल पे कोई अच्छी सी जॉब सर्च करने लगी। कुछ करने को तो वो अकेडमी पढ़ाने जाया करती थी, वो भी जिद जगा के जाती थी, वरना ममानी का बस चलता तो घर से कदम भी ना निकालने देती। ऊपर से जो अकेडमी से मिलता वो भी ममानी हथिया लिया करती थी, और जासिया उन्हें कोसने और बददुआएं देती रह जाती थी। हाल ही में इसकी तनख्वाह में 30% इजाफा हुआ था, और उसने ये बात अपनी ममानी को नहीं बताई थी। वो ऊपर वाले पैसे खुद रख लेती थी। अभी भी समोसा चाट से लुत्फ अंदोज होते वो इंजॉय कर रही थी। किसी दूर से अब्रिश आती दिखाई दी। इसे देखकर जासिया ने एक और प्लेट का ऑर्डर कर दिया था। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अब्रिश ने मशकूक अंदाज में उसे देखते हुए पूछा। हक हलाल की कमाई के हैं, चोरी नहीं किए। वो उसका अंदाज देखते न रूठे अंदाज में बोली। वही पूछा है किधर से आए? उसके सवाल पर जासिया ने उसे अपनी तनख्वाह भरने का बता दिया। अगर ममानी को पता चला तो एक तूफान खड़ा कर देना उन्होंने। इस टाइम को बताएगा कौन? जासिया ने आईब्रो झुकाए। वैसे ये जो आपका मनकू है ना, इसकी हम पे ही नजर होती है। तुम मानो या ना मानो, ये हमारी हर मिनट की रिपोर्ट अपनी इस फुफ्फी डाइन को देता है। जासिया ने बोतल का सिप लेते संजीदगी से कहा, छोड़ो इन्हें, मुझे तो न जाने अब क्यों इनके साथ इनके नाम से उलझन होने लगी है। अब्रिश की आंखें नम होने लगी। चलो शुक्र, तुम्हारे सर पे से प्यार का बुखार उतरा। जासी वो शिकवा कना अंदाज में से देखते रो देने को थी। देखो अबर, उस शख्स का रिश्ता मेरे लिए आया, मैंने क्यों इनकार किया? इसी डाइन की वजह से। मुझे पता था ये हमें नीचा दिखाने का एक नया हथकंडा है, पर मेरे इनकार के बाद उन्होंने तुम्हें अपनी राह में हमवार कर लिया। मैंने तुम्हें समझाया भी, पर तुम्हें तो अली अली ही दिखाई दे रहा था हर जगह। अब बुक तो, बल्कि अब क्या, सारी जिंदगी के लिए भुगतती रहो। वो चेयर के साथ टेक लगाए जरा अंगलाई देती सूरज को देखने लगी। ये भाई साहब भी लगता है आज तपे हुए हैं। कौन? अमरीश ने चाट की प्लेट में चमक घुमाते इधर उधर देखा। वो ऊपर सूरज भाई साहब, आफताब मियाँ। जासिया ने मुंह बनाते हुए सर झटका, तो उसकी बात पर अमरीश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रहेल साहब की 2 बेटियां थी, जिनकी पैदाइश पर सिर्फ 5 मिनट का वक्त था। जासिया 5 मिनट बड़ी थी, लेकिन उसकी बातें भी बड़ी बड़ी थी। वो शुरू से ही कुछ अलग तरह की थी। उसकी पैदाइश ने पे उसकी वालदा की डेथ हो गई। उनके वालिद ने अकेले ही उन्हें पाला। जब दोनों बहनें 10 साल की थी तो उसके वालिद का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उनके इकलौते मामू उनको केयर टेकर बनकर देखने में उनके बाप के बिजनेस का दिवालिया कर गए और घर भी बिक गया। और फिर देखते देखते मामू का बिजनेस खड़ा हो गया और महल जैसा घर भी ले लिया। वो इतने गरीब थे कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि सब ले लिया। इस वक्त तो वो मासूम बच्चियां समझ ना पाई, लेकिन वक्त गुजरते के साथ साथ उन्हें सब समझ आने लगा। मानी के जुल्म भी अपनी जगह शुरू हो चुके थे। रहेल साहब का अकाउंट बैलेंस अच्छा खासा था, लेकिन उसे शाकिर मामू नहीं निकलवा सकते थे। हाँ, हर माह उस अकाउंट से अच्छी खासी रकम उन्हें अब्रिश और जासिया के नाम पे मिलने लगी थी, जो खास वकील उन बच्चियों की पढ़ाई के लिए उनके हाथ में रखा करता था। अब इसी वजह से उन्हें अब्रिश और जासिया को पढ़ाना पड़ा, वरना उनका इरादा बिल्कुल ना था। उन लड़कियों को काबू करने के लिए हीरा ममानी ने अपने इकलौते भतीजे का निकाह जासिया से करना चाहा, लेकिन जासिया ने साफ इनकार कर दिया। दोनों 21वें साल में थी और फिर अब्रिश को इन्होंने काबू कर लिया, पर बकूल जासिया के अब्रिश खुद ही उनके काबू में आई थी। वो दिल ही दिल में अली को पसंद करने लगी थी और इसी वजह से उसने उससे निकाह कर लिया। और अब उसकी जिंदगी इस तरह गुजरने जा रही थी कि एक दिन जासिया की जिंदगी में तूफान आ गया। वो भी मामूल का ही दिन था। अब्रिश की तबीयत खराब थी तो इसने आज छुट्टी कर ली। सुबह तो वो ठीक ठाक आई, पर घर जाते वक्त उसकी बस छूट गई और वो पैदल ही चलने लगी। चलते चलते एक जैसा जगह जासिया का पांव उठका और वो रुक गई। तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी उसके बिल्कुल पास से गुजरी और उसके कपड़ों को कीचड़ से आलूद कर दिया। ओए उल्लू के पट्टे, अंधे, रोड है ये, तेरा बाप का रन में नहीं, जहां गाड़ी को हवाई जहाज बना के समझ के उड़ा रहा है, सारा उल्लू का पट्टा।
जासिया अपनी शर्ट को एक तरफ से साफ करती, गुस्सा जब्त करते ऊंचा ऊंचा चिल्लाई। जानती थी अब घर में मौजूद डायन ने 100 रंग की बातें करनी थी और सर्फ का धोना धोना तो वो पहले ही शुरू कर देना था, जैसे उसके बाप की कमाई से आता। अभी वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि उसे कहीं से किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई। जाजिया को वो अपना वहम लगा। सर झटक के वो आगे बढ़ी तो उसे फिर से आवाज आई। सुनसान सड़क थी, कोई इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ये बच्चा, आवाज एक बार फिर आई तो जासिया ने अपनी दाई तरफ ऊड़े का ढेर देखा, जहाँ एक तरफ काले कपड़े में कुछ लिपटा हुआ था। जासिया का दिल होल उठा। वो एक नडर लड़की थी, पूरी हिम्मत मुस्तमा करती वो इस तरफ गई। कपड़ा हटा के देखा तो खंग रह गई। एक नौमौलूद बच्चा उसमें रोए जा रहा था। वो बेइंतहा खूबसूरत था। उसे शदीद भूख लगी थी। अरे सालिमो, कौन फेंक गया इस मासूम को? वो वहीं से चिल्लाई। पकड़ कर होता तो सुनता है ना। जासिया ने आंसू जब्त करते उस एक दिन के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। यूं लगता था जैसे वो बच्चा चंद घंटे का। उसे वापस कपड़े में अच्छे से लिपेटते वो वहां से निकली। जालिमो, कमबख्तो, अगर पालना नहीं होता तो पैदा क्यों करते हो? जासिया को यही लगा कि किसी ने नाजायज बच्चा यहाँ फेंक दिया है। कमीनो, किसी ईदी सेंटर में दे जाते, यहाँ फेंक के कोई जानवर खा जाता तो? उस नौमौलूद को सीने से लगा गई और रिक्शा करवाते उसे घर ले आई। जासी, जैसी, ये बच्चा किसका है? अब्रिश ने हैरत से पूछा। आस्ता बोलो, डाइन को पता लग गया तो बच्चा ही खा जाएगी। पता नहीं, बच्चा खाने वाली डाइन है। जासिया ने दरवाजे पर लॉक लगाते राजदारी से कहा, कि तुम्हारी क्या हालत बनी है? जाओ चेंज करो और ये बताओ बच्चा किसका है? अब्रिश को अपने सब सवालों का जवाब अभी ही चाहिए था। थोड़ा सांस ले लो, सब बताती हूँ। पहले वो मेरे बैग में दूध का डिब्बा लाई हूँ और फीडर भी पड़ा है, उसमें छोटा सा। उस मुन्ने को फौरन दूध बना के पिलाओ। मैं शॉवर लेकर आई। वो ऑर्डर लगाती हुई बाथरूम में घुस गई थी, जबकि अब्रिश उसका हुक्म बजा लाने लगी। कुछ देर के बाद वो निकली फ्रेश सी बाहर निकली और अब्रिश को सारी बात बता दी। वो खुदाया, ये तुम्हें कूड़े के ढेर से मिला और तुम इसे उठा के घर ले आई? अब्रिश को हैरत का शदीद झटका लगा। ना, क्या मतलब? कूड़े के ढेर से मिला तो क्या दुकान से खरीद के लाई थी? वो तंसिया अंदाज में बोली। फिर भी जासी, तुम इसे घर क्यों ले आई? तो कहाँ छोड़ के आती? किसके हवाले करती? जासिया को गुस्सा सा आने लगा था। अब क्या उसको यहाँ रखोगी? मामानी का पता है ना, आगे हम दोनों उनको बर्दाश्त नहीं होती। और अब ये, उस डाइन को किसने देना है ये बच्चा? ये तो मेरा है, अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं इसे पालूंगी। वो मजे से बच्चे को गोद में लिए उसे प्यार करते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो? कैसे पालोगी? जानती हो एक बच्चे के कितने अखराजात होते हैं? तुम एक काम करो, बल्कि कल ही हम इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। और बल्कि नहीं, हम इसे किसी दारुलमान में छोड़ आते हैं, वहां इसकी अच्छी परवरिश हो जाएगी। अब्रिश उसे घबराते हुए मशवरा दे रही थी और जासिया उसे सख्त बूढ़ी से नवाज रही थी। बस हो गई बकवास, अब साइड पे हटो। ये मुन्ना मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। और अगर ठटक कर अचानक दरवाजा जोर से बचा तो वो चौंक गई। या अल्लाह, लगता है ममानी है, जरूर उस मोटे गरीला ने बताया होगा। जासिया ने दांत किचकिचाए तो अब्रिश ने उसे सवालिया नजरों से देखा। उसने मुझे बच्चा लाते हुए देख लिया था, मुंह टेढ़ा करते बोलती वो रुख फेर गई। दरवाजा मुसलसल बज रहा था, अब उनसे कौन झुंड छुड़ाएगा? अब्रिश ने बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। कहाँ है वो बच्चा? बोलो। ममानी ने गुस्से से अब्रिश को पड़े हटाते जासिया के पास जाते देखा। उसकी गोद में एक बच्चा देख वो दंग रह गई। ये किसका बच्चा है? इंसान का। मुतमईन अंदाज में जासिया की तरफ से जवाब आया। ये कहाँ से आया? माँ के पेट से। इतना तो आपको पता होना चाहिए। इतना मोटा घड़ीला पैदा कर लिया, फिर भी पूछ रही है कि बच्चा कहाँ से है? वो ममानी का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे? वो दहाड़ी, इंसानियत का। अब भी वही मुतमईन जवाब, तुम सीधे तरीके से बताती हो या इस बच्चे समेत तुम्हें घर से बाहर निकालो? वो हाथों से अब बातें करने लगी थी। पूछी, क्या पूछना है? मुंह बनाते हुए बोली। तो हमारी सच आती अब्रिश की जानिब बढ़ी और अब्रिश ने मुख्तसर उसे सारी बात बता दी। मतलब कूड़े के ढेर से बच्चा उठा के घर ले आई? मेरे घर? किसकी इजाजत से? वो चिल्ला रही थी। आहिस्ता बोले, मेरा मुन्ना उठ जाएगा। इतना ऊंचा ऊंचा चिल्लाकर बात करने की क्या जरूरत? मैं आहिस्ता भी सुन सकती हूँ। अब्रिश, समझाओ इन्हें यार, मासूम बच्चों के दुश्मन, बच्चे खाने वाली डाइन।
وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی، یہ بچہ یہاں نہیں رہے گا، نکالو اسے یہاں سے، جہاں سے ملا ہے وہیں چھوڑ کے آؤ۔ وہ خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولی، ایویں چھوڑ کے آؤ؟ یہ اب سے میرا بچہ ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ جاسیہ قطعی انداز میں بولی، تو تم بھی نکلو اس گھر سے، تمہاری بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسے دروازے کے جانب دھکا دیتے ہوئے بولی، اتنا غرور کس بات پر ہے؟ جو اللہ دیتا ہے نا وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ اتنا موٹا گوریلا پال رہی ہے نا جس کا بس چلے تو سب کچھ کھا جائے، اور اس ایک معصوم نو مولود بچے کو اس گھر میں جگہ نہیں۔ وہ افسوس سے بولتی مثالیں بھی چن چن کے دے رہی تھی۔ اپنی بکواس بند رکھو، اس ناجائز بچے کے ساتھ میرے بچے کو مت ملاؤ، نہ جانے کس کا گند ہے۔ وہ نخوت سے بولی، بس ممانی بس، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کون گند ہے اور کون پاک۔ کچھ تو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں جو معصوم بچے کو کا سب کچھ ہاتھیاں لیتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ آخرت میں کیا منہ لے کر جائیں گے وہ؟ انہیں غصہ ضبط کرتے بمشکل سخت الفاظ کہتے خود کو باز نہ رکھ پائی، پلیز ممانی میں سے سمجھاؤں گی، یہ صبح تک بچہ چھوڑ آئے گی عیدی سینٹر۔ ابریش نے مصلحت کی راہ نکالی، تمہیں چھوڑ آؤں گی اگر تم نے میرے بچے کے بارے میں ایک لفظ بھی برا کہا تو۔ جاسیہ نے ابریش کو گھونٹتے ہوئے کہا، کون سا بچہ؟ کس کا بچہ؟ اچانک سے شاکر ماموں کی آمد ہوئی، شور شرابہ سنتے وہ بھی اسی طرف آ گئے اور جاسیہ کے آخری الفاظ سنتے وہ سوال کر بیٹھے۔ اس پر سناٹا ہی چھا گیا۔ اس وقت سبھی ہال نما کمرے میں تھے اور جاسیہ مجرم بنی سامنے بچہ گود میں اٹھائے کھڑی تھی۔ میرے خیال سے اس بچے کو گھر میں رکھنے کی کوئی تگنی بنتی، لہٰذا اسے کل پہلی فرصت پہ عیدی سینٹر چھوڑ کے آؤ۔ ان کے فیصلے پر جہاں جاسیہ کے تن بدن میں آگ لگی، وہیں ہیرا ممانی کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی۔ ہرگز نہیں، جاسیہ اب باقاعدہ احتجاجن کھڑی ہوئی۔ شاکر ماموں نے اسے گھوری سے نوازا، اس بچے کو گود میں لیتے میں نے عہد کر لیا تھا کہ اسے میں پالوں گی، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اسے میں کسی کو نہیں دوں گی۔ اور پختہ انداز میں گویا ہوئی، جانتی ہوں یہ معاشرہ ایک اکیلی لڑکی بیمہ ایک بچہ والی کو کیا کہتا ہے؟ ان کا انداز سخت تھا اور جو وہ کہنا چاہ رہے تھے جاسیہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ جو کچھ کوئی بولے گا مجھے جواب دینا آتا ہے، لیکن میں اس بچے کو خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ اس بچے کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ کچھ پل توقف کے بعد اس کے پاس آن کھڑے ہوئے، اس بچے کو ایک مکمل ماں کی ضرورت ہے، اور تم جاتی ہو یونیورسٹی، پڑھو گی یا اسے پالو گی؟ ان کا طنز بھی بجا تھا۔ وہ تیز دل میں پست ہوتا سہ گئی، میں پڑھائی چھوڑ دوں گی۔ جاسیہ ابریش تو ترے بھی گئی، وہ MBA کے لاسٹ سیمسٹر میں تھی اور بے انتہا لائق تھی۔ اس کا روشن مستقبل اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ پڑھائی چھوڑنے کی بات کر رہی تھی جسے پڑھائی سے جنونی عشق تھا۔ اس کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا کیا کرو گی؟ ممانی نے بھی طنز کرتے سوال داغا، میں جاب کر لوں گی۔ جاسیہ نے بھی فوراً جواب دیا، مطلب تم سے ہر حال میں اپنے پاس رکھو گی؟ اور جب لوگوں نے سوال کھڑے کیے تب کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ شاکر ماموں نے چشمہ درست کرتے اس سے سخت انداز میں پوچھا۔ وہ اس بچے کو دیکھے چلی گئی، اس بچے کو پالنے کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، کچھ بھی کیوں نہ سننا پڑے، میں سب سہن کر لوں گی، ہر نشتر ہر طنز سن لوں گی، لیکن اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اس بچے کو سینے سے لگاتے رم لیکن مضبوط لہجے میں بولی۔ سبھی کو اس کی بات پہ چپ لگے اور یوں وہ اس بچے کو اپنے گھر رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ اس بچے کے لیے پہلی سیڑھی تھی جو وہ چڑھی تھی، اور یہ بھی وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت سی مشکلات کا اپنے سامنا کرنا پڑے گا، شاید اس کا حوصلہ بھی پست کیا جائے گا، لیکن اس بچے کی خاطر وہ سب سہنا پڑنا تھا، اور وہ تیار تھی اس بات سے انجان کہ جس بچے کو وہ پالنے جا رہی ہے وہ ہے کون اور کس کا بیٹا ہے۔ اور پھر جاسیہ نے اس بچے کے لیے پڑھائی کو چھوڑ دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پرائیویٹ امتحان دے دے گی، لیکن اللہ نے اسے چنا تھا۔ اس بچے کی پرورش کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ اس بچے کا بالکل ماؤں کی طرح ہی خیال رکھے گی، لیکن اخراجات کہاں سے پورے کرتی؟ اس کے ممانی اور ماموں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس بچے کا خرچ نہیں اٹھائیں گے۔ اسے اب اس بچے کی خاطر جاب کرنی تھی۔ یونیورسٹی سے آگے ابرش اس بچے کو دیکھ لیا کرتی تھی، پر جاسیہ کو پرماننٹ اپنے پاس ایک کیئر ٹیکر چاہیے تھے، اور وہ اس کے لیے بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ اس کی دوست رتابہ کے پاس وہ اس وقت بیٹھی، ایک ہی اس کی مخلص دوست تھی، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ اور اس کی والدہ نیک دل لوگوں میں تھے۔
وہ زیادہ تر گھر میں ہی ہوتی تھی۔ اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بھی پڑھائی کو چھوڑ دیا تھا۔ جاب کی تلاش کے لیے وہ تقریباً روز ہی جاتی، بچے کو ردابا کے پاس چھوڑ کے، لیکن ادھوری تعلیم پہ اسے جاب نہیں مل رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اس نے ایک بڑی کمپنی میں ایڈ پڑھا، پی اے کی ضرورت تھی، اور اس بچے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس بڑی سی کمپنی میں پہنچ گئی۔ انٹرویو کے لیے اس کا نام لیا جا رہا تھا۔ وہ اللہ کا نام لیے اٹھی اور ایک بند دروازے کو دکھیلتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھا وہ شخص، سونڈ بوڑھ، ماتھے پر بلوں کا جال اور چہرے پر گہری متفکر ہونے کی لکیریں۔ السلام علیکم سر، نسوانی آواز پر وہ چونکا اور سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ ہیو اے سیٹ، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو چپ چاپ بیٹھ کے۔ یس مس جاسیہ ارمان، آپ کا تعلیمی کریئر تو اچھا ہے، آپ نے تعلیم ادھوری کیوں چھوڑ دی؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سر کچھ پرسنل مجبوری تھی، انگلیاں مروڑتے دھیرے سے بولی۔ سامنے بڑے شخص کو کالی آنکھوں میں نہ جانے کیوں جاسیہ کو خوف سا آنے لگا۔ کیسی مجبوری؟ او بی سے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ سر بتا نہیں سکتی۔ اب کی بار وہ اپنی ٹون میں واپس آئی۔ کچھ پل توقف کے بعد اس سے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور گہرا سانس بھرا۔ آپ کو یہ جاب کیوں دی جائے؟ کیا خاصیت ہے آپ میں؟ وہ پیپر ویٹ گماتا پوچھ رہا تھا۔ سر میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، اگر سامنے والے کی سننے کی ہمت رکھتا اور بڑوں کی عزت کرتی، اگر بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور مختی ہو تو آخر میں دل سے مسکرائیں۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ آپ کس حد تک مختی ہے۔ مطلب مجھے جاب مل گئی؟ جاسیہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ آپ کو پی اے کی جاب کا اندازہ ہے؟ جاسیہ نے گردن ہلکی سی جھکائی، ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے، پھر ہمت کر کے بولی، جی سر اندازہ ہے، نوٹس، ای میل، کالز، میٹنگز، شیڈیولز اور وقت کی پابندی میں سب سیکھ لوں گی۔ وہ پرجوش ہوتے ہوئے بولی۔ زریان شاہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو فوراً چھپا لی گئی۔ یہ جاب سیکھنے کی نہیں، نبھانے کی ہوتی ہے۔ اگر ایک بھی چیز وقت پر نہ ہوئی تو دروازہ وہی ہوگا جہاں سے آپ داخل ہوئی ہیں۔ کیوں سر، آپ کے آفس میں ایک ہی دروازہ ہے کیا؟ وہ اپنی ازلی انداز میں واپس لوٹ آئی۔ زیادہ تر سنجیدہ تو وہ رہ ہی نہیں سکتی تھی نا۔ مطلب؟ اس کی بات کا مطلب وہ شخص سمجھ نہ سکا۔ کچھ نہیں سر، آپ کو میری باتیں سمجھ پہ نہیں آنی۔ میں کل وقت پہ آ جاؤں گی اگر آپ جاب پکی کر دے، جاسیہ نے جلدی سے کہا، جیسے جاب کی باغ نہ چاہے۔ تو کل سے رپورٹ کریں، صبح 9 بجے۔ دیر 1 منٹ بھی ہوئی تو سمجھو پہلا اور آخری دن ہوگا۔ ایسے بول رہے ہیں جیسے اس سے اگلے دن قیامت آ جانی ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ کچھ کہا آپ نے؟ اس کی خود سے بڑبڑاہٹ کی یہ عادت زریان کو عجیب سی لگی تھی۔ نو سر، شکریہ سر، آپ یقین کریں میں آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کروں گی۔ وہ اس بار خوشی سے چہکی۔ سر میری سیلری کیا ہوگی؟ وہ تھوڑی الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ زریان نظریں فائل پر ہٹائے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر انٹر کام بھی کسی کو بلایا۔ یس سر، انہیں مسٹر کبیر کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھ سے ڈیٹیلز لے لیں۔ آپ ان کے ساتھ جائیں مس جاسیہ۔ سر آپ نے بتایا نہیں سیلری؟ مس جاسیہ، مسٹر کبیر آپ کو سب بتا دیں گے۔ وہ دانت چباتے ہو بولا۔ اچھا وہ بھی ہے آپ کا؟ جاسیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ زریان نے اسے ایک سخت نظر گھوڑی سے نوازا۔ اسے خود پہ حیرت ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کو جاب کیوں دے رہا ہے، حالانکہ ایک سے بڑھ کر ایک کوالیفیکیشن والی سیریز اس کے سامنے موجود تھی۔ پھر اس نے اس عام سی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا؟ مس جاسیہ، یو میں گو، اسے سخت لہجے میں بولا تو جاسیہ کے چہرے کی سمائل غائب ہوئی تو اس کی گال کا ڈپل بھی گم ہو گیا۔ جاسیہ منہ بناتے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ زریان اسے جاتا دیکھ ایک عجیب سے احساس میں گر گیا۔ دل میں کہیں عجیب سا احساس جاگا، یہی لڑکی اتنی سادہ، اتنی عام، مگر کچھ تو ہے اس کی آنکھوں میں جو معمولی نہیں تھا۔ وہ سر چڑکتا اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ اس کے نمبر پر گھر سے کال آنے لگی۔ وہ سب کام چھوڑتا پریشانی سے گھر کی جانب نکلا جہاں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ اندر جاتے ہی دہاڑا تھا کہ سب طرف ایک خاموشی چھا گئی۔ اچھا ہوا زری تم آ گئے، ورنہ تمہاری دادی نے آج اللہ کو پیارے ہو جانا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر دادی کے سینے سے لگاتا ان سب کو ایک قہر بری نگاہ سے دیکھنے لگا۔ آپ کیوں ان کے پاس آ جاتی ہیں بھائی؟ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی آپ۔ وہ ان کے لیے فکر مند ہوتا انہیں لیے ان کے روم کی جانب پڑا، چونکہ ان کے 2 سوتیلے پوتوں کی بیویاں اب انہیں خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اف، نہ جانے کب یہ بوڑھی مرے گی اور ہماری جان چھوٹے گی۔ بلکہ اس نے صوفے پر برجمان ہوتے نخوت سے کہا،
ہاں، جیسے مرنے سے پہلے ساری جائیداد آپ کے نام کر کے جائے گی، کرن بھی جواباً تنزن بولی تھی۔ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتی ہے یہ بوڑھی، ناگن بن کے بیٹھی ہے پوری جائیداد پہ۔ اچھا بس، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بارے میں سوچو۔ اس بوڑھی کو تو صرف اپنا ہی پوتا دکھائی دیتا ہے، زریان شاہ، باقی 2 پوتے تو انہیں نظر ہی نہیں آتے۔ یوں تو کرن اور بلقیس ایک دوسرے سے اچھا خاصا لڑتی اور جھگڑتی تھی، لیکن یہاں بات سعیدہ بیگم کی آ جاتی، وہاں دونوں ایک ہو جاتی۔ بلقیس کے 2 بچے تھے، 8 سال کی عروسہ اور 5 سال کا عاشق، جبکہ کرن کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، 4 سالہ عشا اور نشا۔ ان کے بچے پورے گھر میں ادھم مچائے رکھتے تھے، اور جب دونوں بہویں ان بچوں کی وجہ سے گھر کو منڈی بازار بنا دیتی تھی تو وہ اپنے پوتے کو فون کر کے گھر بلا لیتی تھی۔ ان کی ایک آواز پر وہ دوڑا چلا آتا تھا۔ ان کی یہ بہویں اس سے ڈرتی بھی بہت تھی، کیونکہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا، خاص کر جب سے اس کی زندگی میں حادثہ گزرا تھا۔ اس کے بعد تو سب کے ساتھ بہت بری طرح پیش آتا تھا، سوائے باہر والوں کے، بس اپنے گھر کے افراد ہی اسے برے لگتے تھے۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھے اور اپنا خیال رکھا کرے، ان کے سامنے بھی مت جایا کرے۔ زری، یہ لوگ واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ جب ان کو ایک کر لے دیا ہے تو پھر یہ وہاں جا کے کیوں نہیں رہتے؟ کیوں ہمارے سینوں پر مونگ دھلنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سعیدہ بیگم نے افسوس سے پوچھا۔ چلے جائیں گے دادو، تھوڑا وقت دے، ابھی میں خود نہیں چاہتا کہ یہاں سے جائیں، وہ پرسوچ انداز میں بولا، اور سعیدہ بیگم کو میڈیسن دیتا۔ ملازمہ ذکیہ، جو کہ ان کی خاص ملازمہ تھی، ان کو اس کمرے میں چھوڑتا خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ خالی کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ 1 ماہ پہلے تھا، اب کتنا اچھا تھا، زندگی کتنی پرسکون تھی، لیکن اس 1 ماہ میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا، اس کی بیوی اور بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ زری، اگر بیٹی ہوئی تو کیا نام رکھیں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ سمل۔ اور اگر بیٹا ہوا تو؟ اگلا سوال پوچھا۔ پھر جو تم چاہو، اس کی گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا، اور پھر جب اسے لیبر پین ہوا، وہ اسی لیے ہاسپٹل بھاگا، اور وہاں اسے پتا چلا کہ اس کی بیوی نے ایک مردہ بیٹے کو جنم دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ زریان شاہ پہ تو اچانک پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ ایک طرف بیوی ساتھ چھوڑ گئی تو دوسری طرف بیٹا بھی دنیا میں آنے سے پہلے دم توڑ گیا۔ شاور لیتے وہ ان لمحوں کی اذیت سے پھر سے سوچتا چلا جا رہا تھا، جن سے نکلتے ہوئے اسے پورے 15 دن لگے تھے۔ وہ ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ ہنستا تھا، نہ بولتا تھا۔ زندگی کی طرف لوٹا بھی تو صرف اپنی دادی کی خاطر، جو اس کی بے پناہ اس سے پیار کرتی تھی۔ آفس جانا دوبارہ سے شروع کیا تو اپنے سوتیلے بھائیوں کی کارستائیوں پر نظر پڑنے لگی، لیکن وہ بھی چپ تھا، جو اس کی کمپنی سے چھوٹے پروجیکٹس کی آڑ میں اچھا خاصا پیسہ بٹور چکے تھے اور مزید بٹور رہے تھے۔ آنکھیں بند کیے وہ شاور کے ٹھنڈے پانی کو خود پہ گرتا ہوا محسوس کرتا، اپنے اندر کی آگ کو وقتی طور پر ٹھنڈا کر رہا تھا۔ سوچے بھول بھٹک کر پھر سے اپنی بیوی اور بچے پر جا ٹھہری۔ بالکل ٹھیک تھی، اینڈ تک ڈاکٹر نے یہی کہا تھا، سب نارمل ہے۔ پھر اچانک کیسے اس کی دنیا چھن گئی؟ یہ وہ راز تھا جو اب تک کھلا نہیں تھا، اور زران کو راز کھولنا تھا، کیونکہ اس کا دل کہیں نہ کہیں کھٹک رہا تھا، جسے کچھ مسنگ ہو۔ اسی لیے اس نے اب تک سب کچھ جانتے بوجھتے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ وہ آج وقت پر آفس پہنچ گئی، ابھی 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ مننے کو رودابا کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے اپنی ڈائن ممانی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا، جبکہ جاسیہ کی اتنا دیدہ دلیری سے جاب کرنے پر بھی انہیں 100 اعتراضات تھے۔ پہلے تو انہیں یہی لگ رہا تھا کہ اسے جاب ہی نہیں ملے گی، لیکن اب جب کہ اسے ایک اچھی کمپنی میں اچھی سیلری پر جاب مل گئی تھی تو انہیں ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ معمول کے مطابق زریان آفس آ چکا تھا، اور اس کی پی اے مس جاسیہ اس کے پاس آتی آج کی ڈیٹیلز نوٹ کرنے لگی۔ اسے یہ کام مشکل نہیں لگ رہا تھا، لیکن اسے زریان کی آنکھوں سے عجیب سی الجھن محسوس ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، اسے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اپنی طرف کھینچتی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن زریان کبھی اس سے فضول بات نہیں کرتا تھا۔ اپنی خوش اخلاقی اور جلدی گھلنے ملنے والی طبیعت کی وجہ سے وہ پورے سٹاف میں اپنی پہچان بنا چکی تھی۔ سبھی اس کی عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب کی عزت کرتی تھی۔ نہیں کرتی تھی تو اپنے ماموں ممانی کے لیے کرتی تھی۔ اس کی ممانی اسے اب زیادہ منہ بھی نہیں لگاتی تھی۔
یہ شاید اب اس سے تھوڑا خائف ہو گئی تھی. اسے دیکھ کے وہ اکثر سوچ میں پڑ جاتی. کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی ہیرا؟ آج کل کچھ چپ چپ سی رہنے لگی ہو. مسٹر شاکر نے بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا. پتا نہیں شاکر صاحب، مجھے جاسیہ کی حرکتیں بہت عجیب لگ رہی ہیں. وہ تو واقعی بن بیاہی اس بچے کی ماں بن گئی ہے. کبھی کبھی تو مجھے اس پر شک گزرتا ہے، جیسے اس کی سگی ماں ہو. کیا بول رہی ہوں؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ سارا دن آنکھوں کے سامنے وہ بچی، مانا کہ وہ منہ پھٹ ہے لیکن کردار کی مضبوط ہے. ہر طرح کی زیادتی کے باوجود اپنی بھانجی کے بارے میں اس طرح کی گہری بات برداشت نہیں کر پائے. میرا وہ مطلب نہیں تھا شاکر صاحب. مجھے نہیں پتا کیا میرے سامنے ہے وہ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جانتی ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے. اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہو. یہ بچہ اسے پورے سے دیر سے ملا ہے. پتا نہیں کچھ تو ہے جو سمجھ نہیں آ رہا. وہ الجھ رہی تھی. اچھا چھوڑے ان باتوں کو اور سو جائے، رات بہت گہری ہو گئی ہے. وہ اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف تکتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، جبکہ ممانی ابھی بھی الجھن کا شکار تھی. وہ بہت خاموشی سے یہ جاب سٹارٹ کر چکی تھی. اسے یہاں جاب کرتے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے. سب معمول پہ چل رہا تھا کیونکہ ایک دن زریان آفس آیا. وہ سارا دن آفس میں بور ہوتی رہی کہ اسی دن زریان کے بڑے سوتیلے بھائی کامران اور زعفران آفس آ گئے. وہ سیدھا زریان کے آفس میں گھس گئے. یہ کون ہے اور سر کے آفس میں کیوں گئے ہیں؟ یہ سر کے سوتیلے بھائی ہیں اور انتہا درجے کے لالچی ہیں. جب بھی سر نہیں ہوتے نا، یہ آتے ہیں، پورے سٹاف پر روب جماتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کچھ اندر کی خبریں کسی نہ کسی طرح سٹاف کے ممبر سے نکلواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مس جاسیہ، آپ کو زعفران سر آفس میں بلا رہے ہیں. سنبھل کے جاسیہ، تم سے پہلے یہ انہی کی وجہ سے جاب چھوڑ کر گئی ہے. یہ بہت تنگ کرتے ہیں. جاسیہ کے ساتھ پنگا لیں گے تو جاسیہ نہ کرے گی. وہ بہت فخر سے گردن اکڑا کر اندر داخل ہوئی. یس سر. وہ بہت مؤدب انداز میں اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے. دونوں بھائیوں نے اشارے میں ایک دوسرے سے بات کی. نہیں پیے ہو؟ یس سر. کتنا عرصہ ہوا یہاں پر؟ کامران نے اسے سر سے لے کر پیر تک گھورا. جب سے آپ دونوں نہیں آئے. وہ ان دونوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے تنزیہ مسکراہٹ سے بولی. ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں. خیر، جان جاؤ گے تم ہمیں. جاؤ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرو. کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ وہ بہت ادب سے پوچھنے لگی. اور وہ دونوں اپنے لیے ناشتہ آرڈر کروا رہے تھے. جانتے تھے کہ آج زریان نہیں آئے گا. وہ ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، اس لیے وہ دونوں یہاں تھے. سر اور کچھ یہی؟ وہ اتنی لمبی فہرست دیکھ کر دانت چباتے ہوئے بولی. دن کے لنچ کو بھی وہ اس میں ایڈ کر چکے تھے. ابھی یہ لے کر آؤ. اور ہاں، میرے لیے کولڈ کافی بھی بھیجو اور ساتھ زعفران کے لیے ہاٹ ٹی. اوکے سر، ابھی بھجوا دو. اور ہاں، یہ آرڈر دیکھ کر وہ فوراً واپس آؤ. کچھ کام ہے تم سے. زعفران نے خباثت سے اسے دیکھتے معنی خیز انداز میں کہا. وائی ناٹ سر. وہ کون سا ڈرنے والی تھی؟ باہر جا کے سر بشیر کو ان کے آرڈر کی فہرست دیتی. اپنا موبائل بھی اپنا ساتھ لے کر اندر داخل ہوئی، جس کا کیمرہ آن تھا. یہاں ہوا پاس. زعفران نے اسے اپنے پاس بلایا. سب کے کامران اس کے اندر آتے دروازہ لاک کر گیا تھا. کیوں سر، آپ خود آ جائیں. آپ کی ٹانگوں میں درد ہے کیا؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی. زبان تو کافی تیکھی ہے. تمہارا ذرا ٹیسٹ تو کرواؤ. زعفران نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے خمار آلود لہجے میں کہا. اور ریئلی یو وانٹ ٹو ٹیسٹ مائی ٹنگ؟ وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی اور دھیرے دھیرے چلتے زعفران کے پاس آتی، جو لیگز کو فریڈ کیے اس کا ویٹ کرتا، اسے اپنے تھائی پہ بٹھانے کا اشارہ کر رہا تھا. اور اگلے لمحے جاسیہ نے اس کو ٹانگ مارا تو وہ بلبلا اٹھا. کامران یہ دیکھ پوری طرح بوکھلا گیا. وہ غصہ سے جاسیہ کی جانب پڑا کہ جاسیہ نے پاس پڑا واس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا. وہ دونوں بھائی درد سے بلبلا رہے تھے. ویسے میرے خیال سے آج کے لیے اتنا بہت ہے. اگلی دفعہ اگر آپ دونوں کی حالت ٹھیک رہی تو اس سے زیادہ اچھا ناشتہ کروا دوں گی. وہ ان دونوں کو بائیں کرتی نکلنے لگی کہ کامران نے اسے پیچھے سے پکڑتے زمین پر دکا دیا اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا. پہلی بار کسی مرد کے ہاتھ کا تھپڑ کھاتے جاسیہ کی دماغ کی تنابیں ہل گئی تھی. اس سے پہلے کوئی اور غلط حرکت کرتا دروازہ ایک دم زوردار آواز سے کھلا اور زریان اندر داخل ہوا. جھٹکے سے کامران کو جاسیہ سے پیچھے ہٹایا اور اس کے منہ پر مکہ جھڑ دیا. پاگل ہو گئے ہو؟
بھائی ہے وہ تمہارا؟ زعفران نے بیچ میں آتے زریان سے کامران کو چھڑوایا، جبکہ جاسی اپنے سنسناتے گال کو تھامے اٹھنے کی کوشش کرتے وہی زمین پر بیٹھ گئے۔ بھائی، تم دونوں بائی نہیں کسائی ہو، شرم نہیں آتی کمینوں، بغیر تو لانتیوں کیڑے پڑے تم دونوں کو، میرے گال اف کمینوں توڑ کے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زریان انہیں جواب دیتا، جاسیہ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر چونک کر سے دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ کتوں، ہڈی نہیں ملی تو مجھے کھانے کو دوڑے تھے، تم لوگوں کی ماں بہن۔ وہ غصے سے اٹھتی پاس جو کچھ مل رہا تھا ان کو مارنے لگی۔ اسے زریان کا بھی لحاظ نہ کیا اور اپنی آئی پہ وہ آ چکی تھی۔ سامنے کو رو تک وہ عزت دیتی تھی جب تک وہ انہیں عزت کے قابل سمجھتی تھی۔ سالو، تم لوگوں کے گھر ماں بہن بیٹی نہیں ہے جو کتوں کی طرح باہر منہ مارتے ہو؟ کسی ہی کٹیا ماں باپ کی اولاد ہو۔ اب ساری حدیں پار کرتی جا رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ جاسیہ، اسے مسلسل کچھ نہ کچھ اٹھا کے مارتے دے، زریان نے خود سے غسیلی آواز سے ٹوکا۔ تو گہرے سانس بڑھتی اسے دیکھنے لگی۔ آپ پیچھے سے ہٹ جائے، یہ حرام کی اولاد ہوتا کون ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے والا؟ اس کا ہاتھ جڑ سے اکھاڑ کر جب تک نہیں پھینک دیتی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وہ جارحانہ انداز میں ان کی جانب پڑے کہ زریان نے اسے وہیں قابو کر دے بامشکل روکا۔ زعفران اور کامران اس کی زبان سے اپنی تعریفیں سنتے وہی خاموشی سے باہر نکل گئے۔ چھوڑے مجھے، یہ لانتی باغ رہے ہیں، ان کی تو میں بہن۔ شٹ اپ جاسیہ، یہ کیسی لینگویج یوز کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں ہیں آپ؟ اس کی دونوں کلائیاں زبردستی تھامے غصے سے غصہ ضبط کرتے ہوئے دبے لہجے میں پھنکارا تو وہ ایک پل کو بالکل چپ ہو گئی۔ جاسیہ ایسی ہی ہے، آپ بھی سن لی اور دیکھ لے، وہ بغیرت مجھ پر پیچھے سے وار کیا، مجھے زمین پر گرایا، پھر مجھے تھپڑ مار دیا، سامنے سے بات کرتے ایسی جگہ مارتی کہ ساری زندگی بچہ پیدا نہ کر سکتے۔ اس کی بات سنتے زریان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ زریان کی آواز میں ذرا سی لڑکھڑاہٹ ہو گئی۔ اس لڑکیوں کو سادہ، معصوم اور شریف سمجھ رہا تھا۔ ہاں تو اور ایسو کو تو ٹرانسجینڈر بنا دینا چاہیے۔ ایک کو تو مارا بھی میں نے، اس کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ مجھے کہنے کی۔ آؤ آ کے میری تھائی پہ بیٹھو۔ اس کا زبان کا تیز چکھلایا۔ وہ زعفران کی نقلیں اتار رہی تھی۔ پھر میں نے بھی ایسا مزہ چکھایا، اب اپنی بیوی کو بھی نہیں کہے گا۔ زبان کا ٹیسٹ کراؤ۔ وہ غصے میں ایک اور ہی جاسیہ بن جاتی تھی۔ زریان نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس تھمایا جو اس نے لبوں سے لگایا اور تھوڑی توقف کے بعد اس نے زریان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر کے رخ پھیر لیا۔ آپ میرا ٹرمینیٹر لیٹر دے تھے، مجھے پتا ہے، اب آپ مجھے یہاں 1 منٹ برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے منہ بناتے ہوئے بولی، بس جاسیہ پلیز سیٹ۔ وہ اس سے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس کے لب کے زخم میں مرہم لگانے لگا تو جاسیہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ جاسیہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی، پہلے سر نفی میں ہلایا، پھر اسبات میں I'm sorry۔ ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ زریان کا لہجہ اب بھی نرم تھا اور شرمندہ بھی۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ ان کو تو میں وہ سزا دوں گی کہ انہیں سیدھا جیل پہنچاؤں گی، آپ دیکھنا۔ وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے بولی، جبکہ نہ جانے کیوں زریان کے دل جا کے اس کے گال پر اپنے لبوں کا مرہم رکھتے اور یہ چاہنے کہ اس کی دماغ میں خیال کھودا جس پر وہ خود بھی حیران تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک تھپڑ مارنے پر پولیس انہیں پکڑ کے لے جائے گی؟ وہ حیرت سے پیچھے ہو کر ٹیک لگا کے بیٹھتا، اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ ویڈیو ہے نا جو کچھ انہوں نے کیا، اس کی ویڈیو بنا لی تھی میں نے انہی کے خلاف استعمال کر کے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے زریان نے اس کے ہاتھ سے موبائل تھاما اور اس میں موجود ویڈیو دیکھنے لگا۔ یہ کب بنائی تم نے؟ اس لڑکی سے بے انتہا امپریس ہوا تھا جب یہ اپنی کارستائیاں شروع کرنے والے تھے نا۔ Unbelievable مس جاسیہ، you are impossible۔ وہ اس سے واقعی امپریس ہوا تھا۔ اس نے ثابت کیا تھا کہ آج کہ وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی، اسے غلط حرکت کرنے پر سامنے والے کا منہ توڑنا آتا تھا۔ گھر میں ابریش کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ ایسے میں جاسیہ سے کہا جا رہا تھا کہ وہ بچہ گھر سے کہیں غائب نہ کر دے، کیونکہ جب مہمان اکٹھے ہونے لگیں گے تو اس بچے کو لے کر کس کو جواب دے گے۔ ان کے منطق پر جاسیہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ کسی صورت اتنے دن نہار کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ ابریش، تم بھی یہی چاہتی ہو؟ وہ بہن کے سامنے کڑی صاف لفظوں میں پوچھ رہی تھی۔ جاسی، میں کیا بولوں؟
जानती तो हो मामानी को तुम। अब्रिश ने गहरा सांस भरते बेबसी से कहा, तो ठीक है, मैं निहाल को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, मैं वापिस आ जाऊंगी। जासिया ने भी कतई अंदाज में कहा, जासी तुम मेरी शादी अटेंड नहीं करोगी? अब्रिश की आंखों में आंसू भर आए। जहां मेरे बच्चे की जगह नहीं, मैं वहां रुकू क्यों? जासी, उसकी बात पर अब्रिश को दुख हुआ। तुम इस पुराने बच्चे की खातिर अपनी सगी बहन, अब्रिश ये बच्चा पराया नहीं है, ये मेरा बच्चा है, इसकी माँ हूं मैं। उसकी बात काटते हुए बोली, बस कर दो जासिया, उसकी माँ कहने से तुम उसकी माँ नहीं बन सकती। हकीकत यही है कि ये तुम्हें कूड़े के ढेर से मिला है और तुम इसे उठाकर गिर। अब्रिश, जासिया का हाथ उठा था लेकिन वो बर वक्त रुक गई थी। अब्रिश ने हैरत से उसे देखा, तुम इसकी वजह से मुझे मारोगी? अब्रिश रो दी, शादी कर रही हो तो करो और जाओ अपने उस अली के पास। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पलकों पे बिठा के रखेगा? बदले देगा वो हर तरह के। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझसे बदले लेके। अब्रिश चीख पड़ी, अच्छी बात है। जासिया कबर्ड से अपने और निहाल के कपड़े निकालती बैग में रखने लगी। तुम कहीं नहीं जाओगी जासी, अगर तुमने मेरी शादी अटेंड न की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब्रिश रोते उसके हाथ से बैग लेते बोली, यू नो अब्रिश, इस बच्चे की खातिर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तालीम हासिल करके अपने ख्वाब पूरा करना था, जो मैंने इस बच्चे के लिए सब कुछ करवा दिया। आज मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं? जासिया मर तो सकती है लेकिन निहाल को अलग नहीं कर सकती, समझी तुम? वो इससे अपना हाथ छुड़वाते बैग दिए बाहर निकल गई। अब्रिश वहीं खड़ी रह गई। हाँ हाँ, जा रही हो? अब इज्जत वाली हुई तो वापिस मत आना। अफियान ने उसे जुबान चढ़ाई, तेरे बाप का घर नहीं है मोटे घोड़ीले, हराम का खिला खिलाकर बाप ने तुझे हज हराम बना दिया है। पर वो वक्त तू नहीं जब तुम अपने माँ बाप समेत सीधा जहन्नुम की टिकट पकड़ोगे और इसमें दफन हो जाओगे। और यकीन करो वहां से वापसी का टिकट नहीं मिलेगा। वो इसकी मिट्टी पलीत करती बाहर निकल गई। उदाबा और उसकी वालदा उन दिनों अपने आबाई शहर कश्मीर गए थे और इस वक्त उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो निहाल को लेकर कहाँ जाए। उसे जरियान का ही ख्याल आया। एक वही था जो शायद उसकी मदद कर देता। जरियान अभी अभी रूम में आया था कि अपने मोबाइल पर शाम के वक्त जासिया की कॉल देखता थोड़ा हैरान हुआ। वही हमेशा उसे कॉल करके ऑफिस की बात डिस्कस किया करता था। आज इन 5 माह में पहली बार वो इसको फोन कर रही थी। हेलो, वो धीमे से लहजे में बोला, कहाँ है सर आप? वो छूटते ही अजलत भरे लहजे में पूछने लगी, एक्सक्यूज मी मिस जासिया, खैरियत? उसकी टोन पर हैरान हुआ। मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकते हैं? जल्दी बताए। वो तेजी से बोली, कैसी मदद? मैं घर छोड़ आई हूँ, इस वक्त मेरे पास कोई दर ठिकाना नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती। आप प्लीज मुझे किसी अच्छी जगह लेकर छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए, किसी होटल वगैरह में, पर बाद में मैं खुद अपना बंदोबस्त कर लूंगी। वो अपना सारा लाहिना अमल उसे बताती, उसके 14 तबक रोशन करके। वो इससे क्या बहस करता, उसे समझ नहीं आई। आप कहाँ हैं इस वक्त? उससे उसका एड्रेस पूछता, गाड़ी निकालता, उसके बताए गए एड्रेस पर रवाना हुआ। उसे उसकी मदद करनी थी क्योंकि उसने उसकी खातिर उसके दोनों सुतले भाइयों को बख्शा था, वरना वो वीडियो पुलिस स्टेशन ले जाते, उनको जेल में बंद करवाती और उनकी अच्छी खासी बदनामी होती। अब वक्त था कि वो इसका ये एहसान उतारता। उसे सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठी दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जिसे देखकर वो सख्त हैरान हुआ। शुक्र है आप आ गए, कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ। वो बैग एक कंधे पर डाले उस बच्चे को गोद में उठाए उससे मुखातिब हुई, ये बच्चा? न जाने कि उसे इस बच्चे में अजीब सी कशिश महसूस हुई। मेरा बच्चा है, वो निहाल को मजीद सीने में भेजते बोली और उसकी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर जा बैठी। उसका इतना हक जताने वाला अंदाज दे जरियान तो अश अश कर उठा। ड्राइविंग सीट पे आकर बैठता वो इस बच्चे को और फिर जासिया को देखने लगा। आप शादीशुदा है? उसके सवाल पर जासिया ने गर्दन घुमा कर उसे देखा। इट्स पर्सनल मैटर सर, लेकिन कुछ अच्छे होटल में ले जाए हमें जहाँ मैं और मेरा बच्चा सेफ रहे। उस पार्ट अंदाज से बोली, पहले मुझे बताए यू अचानक घर से क्यों निकली? अगर इसके बाबा को पता चला मैं आपको किसी होटल में लेकर गया तो वहां वो इतना डरते क्यों है? यासीन उसकी बात काटी, बात डरने की नहीं है, किसी भी
थोड़ी पुरानी बात में घुसने की मेरी आदत नहीं मिस जासिया। बताए कहाँ जाना है? वो बहुत संजीदा होते हुए बोला। बोलो तो है, किसी भी अच्छे होटल में, 1 हफ्ते तक के लिए। इसके बाद वो उलझ रहा था। वापस चली जाऊंगी। अब की बार धीमी आवाज में बोली। जरियान को लगा शायद उसका शौहर उसके साथ झगड़ा हो गया है और वो बच्चा लेकर घर से निकल आई है। 1 मिनट, यहाँ किसी शॉप में रोके, मुझे निहाल के लिए दूध देना है और पैम्पर भी। उस सिगड़ माओ की तरह बोलती गाड़ी रुकवा के और मॉल के अंदर दाखिल हुई। जरियान भी गहरा सांस भरता उसके पीछे ही मॉल में गया। वो बच्चों के सेक्शन में खड़ी उसके लिए जरूरत की चीजें ले रही थी और साथ बैग में अपना पर्स भी चेक कर रही थी कि उसमें कितने पैसे बचे हैं। फिर वो परेशानी से वापस पीछे पलटी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो शादीशुदा है और इस बच्चे की माँ। बात सुने, मुझे इस मंथ की सैलरी एडवांस मिल सकती है? वो परेशान थी। जरियान ने बिना कुछ के उसे अपना एटीएम थमा दिया। वो भी बेधड़क ले जाते उसे यूज करती, अपनी मतलूबा सामान देती। उसके पास आई। शुक्रिया, सारा हिसाब रखा, किसी भी एक्स्ट्रा से नहीं लिया कुछ। उसे अपनी ईमानदारी का बता रही थी कि उसी पल एकदम निहाल ने वॉमिट कर दी। इसे क्या होगा? निहाल, वो वॉमिट पे वॉमिट किया जा रहा था। उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जैसे कि चेहरे पर हवाइयां उड़ी। उसे को निहाल को संभालना मुश्किल होने लगा था। वो जैसे बेजान हो रहा था। जरियान ने निहाल को उसकी गोद से लेते अपनी बाहों में भरा, जिससे यूं लगा जैसे कोई बिछड़ा हुआ उससे मिल गया हो, वो बच्चा उसके जिस्म का हिस्सा हो। वो दोनों इसीलिए करीबी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर निहाल को चेक कर रहे थे और जैसे कि आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो दोनों वही पास खड़े थे कि डॉक्टर ने निहाल की चेस्ट चेक करने के लिए उसकी शर्ट खोली। उसी पल जरियान की निगाह उस पर उठी। उसके दिल के मुकाम पर निशान देखता वो पूरी तरह ठटका। ये बर्थ मार्क था, चूंकि इनका खानदानी था। ऐसा ही बर्थ मार्क जरियान के दिल के मुकाम पर भी था। वो गहरी सांस भरकर डॉक्टर को देखते एकदम पलट के जासिया को देखने लगा। जासिया की उसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ। डोंट वरी, बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गया था। हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। फूड पॉइजनिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है। इसे आईवी फ्लूइड लग रहा है। 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तब तक आप तसल्ली से साथ रहेंगे। डॉक्टर ने उनको तसल्ली देते कदम आगे बढ़ाए तो जासिया निहाल के पास जा खड़ी हुई। डॉक्टर साहब, जरियान ने उन्हें रखा। डॉक्टर, क्या वो बर्थ मार्क पैदाशी है? जरियान की आवाज कांपी हुई थी, लेकिन वो इसे छुपा रहा था। डॉक्टर ने बच्चे की रिपोर्ट पर नजर दौड़ाते स्वाद पे सर हिलाया। ये क्यों? बज़ाहिर तो उस निशान से कुछ भी खराबी महसूस नहीं हो रही। तो एक पैदाइशी बर्थ मार्क है। इसे डीप स्किन न्यूसन कहते हैं। ये गैर खतरनाक होता है मगर खानदानी हो सकता है। उनकी तफसीली बात सुनते जरियान की सांस जैसे फंस गई। क्या ये फैमिली हिस्ट्री में होता है? वो पूरा यकीन चाह रहा था। हाँ, बास खानदानों में एक ही जगह पर ऐसे निशान नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। और जरियान की आंखों में अब तूफान था। वो पलटा और गुस्सा और जुनून लिए जासिया को देखा, फिर एकदम चुप रहा, जिसे सवाल जुबान पर आकर रुक चुका हो। लेकिन वो चुप था। जासिया ने बच्चे का हाथ थाम रखा था। उसका चेहरा परेशानी से जर्द हो रहा था। उस बच्चे के लिए रो रही थी, पर उसके आंसू पर पिघलने वाला नहीं था। आपको शुक्रिया सर, आपने आज मेरे बच्चे की जान बचाई। आपका बच्चा? जरियान ने गुस्से से सुर्ख आंखें लिए उसे देखा। कहाँ से मिला आपको ये बच्चा? मिस जासिया उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला। जासिया घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़े हो तो इस वक्त वार्ड में वो अकेले थे। मिस जासिया, मुझे सिर्फ सच चुनना है, बिल्कुल भी झूठ की आमेजिश ना हो। वो सख्त और खुरदरे लहजे में बोला। आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या लेना देना? वो घबरा गई। जिंदगी में पहली बार वो घबराई थी। मिस जासिया, जस्ट आंसर। उसके बहुत ही करीब आ चुका था। जासिया ने गहरा सांस भरते उसे देखा, जो उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों की तपिश छोड़ रहा था। निहाल मेरा बेटा है। वो मुट्ठियां सख्ती से मीठती हुई बोली। तो उसके वालिद का नाम बताए। वह जिसे किसी सूरत भी बख्शने के मूड में नहीं था। बस किसी तरह वो लड़की सच बोल देती तो उसे सुकून आ जाता। उस दुनिया में नहीं है। वो फिर से झूठ बोल रही थी। ठीक है, मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। वो कहते पलटा कि जासिया एकदम उसके सामने आई। डीएनए टेस्ट? लेकिन क्यों? मतलब आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैंने ये बच्चा चोरी किया है? आप ये कहना चाहते हैं? क्या मैं बच्चा चोर हूँ? अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। मिस जासिया, अपनी आवाज नीचे रखें।
وہ دانت چباتے ہوئے بولا۔ اس کے سینے پر دھڑکن پہ برت مارک بھی کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بچہ میرا ہے، لیکن اگر آپ نے ابھی مجھے سچ نہ بتایا تو میرے پاس DNA ٹیسٹ کا آپشن موجود ہے اور آپ کے لیے جیل کا آپشن۔ وہ اسے بازو سے تھامے سختی سے بولا تو جاسیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ میرا بچہ ہے، مجھے اللہ نے دیا، آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ وہ ذہنی انداز میں چلائے کہ ننھا نہال کسمسانے لگا۔ وہ دان پیستے جاسیہ کو دور لے گیا۔ آواز دھیمی رکھے ورنہ مجھے بند کرنا اچھے سے آتا ہے۔ کہاں سے ملا آپ کو میرا بچہ؟ ہاسپٹل سے چوری کیا؟ بتائیں مجھے۔ کوڑے کے ڈھیر سے ملا۔ بالآخر وہ سچ بول گئی۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ سامنے والا شاید اس کا باپ تھا۔ 6 ماہ پہلے 25 جنوری اسی دن میرا بچہ اس دنیا میں آیا تھا۔ دریان نے دکھی دل سے کہا، پلیز مجھ سے نہال کو مت چھیننا، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، مر جاؤں گی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو دی۔ I'm sorry مس جاسیہ، میں اپنا بچہ آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب تک آپ نے میرے بچے پر جتنا خرچ کیا وہ آپ کو مل جائے گا، پر میرے بچے کو آپ سوچنا بھی مت، یہ صرف میرا بچہ ہے۔ زریان غصے سے کہتا پلٹ کر نہال کو اپنے سینے سے لگائے وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ جاسیہ اسے نہال کو لے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ جس بچے کی خاطر وہ ساری دنیا سے لڑ گئی، وہ ایک شخص کتنی جلدی سے اس بچے کو چھین کر لے گیا۔ اسے لگا جیسے ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی تھی۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی، شاید وہ واپس آ جائے، نہال روئے اسے یاد آ جائے، پر وہ واپس نہ آیا۔ رات ہو رہی تھی، وہ باہر نکلی، کہیں بھی نہال اور زریان کا نامو نشان تک نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو گھر میں خاموشی کا راج تھا، پر آج تو ابرش کی مہندی تھی نا، پھر یہ اتنی خاموشی کیوں؟ وہ اپنے اور ابرش کے مشترکہ روم میں آئی تو ابرش وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ ابر کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ جاسیہ کی آواز سنتی ہوئے اسے دیکھتے اس کے گلے سے جا لگی۔ کہاں چلی گئی تم؟ جانتی بھی ہو کتنی اکیلی پڑ گئی تھی میں۔ وہ روتے ہوئے بہن سے بول، بتاؤ تو ہوا کیا؟ آمو جان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے کرپشن کے جرم میں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں رونا کس لیے؟ جاسیہ کی منطق ہی نرالی تھی۔ ہیرا ممانی نے پورے گھر میں بہت واویلا مچایا اور مجھے مانوس کہتے، علی سے بولا کہ مجھے ابھی طلاق دے دے۔ وہ روتے ہوئے بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ پھر جاسیہ کے دل کو کچھ ہوا، لیکن علی نہیں مانی۔ وہ کہتے وہ مر جائیں گے، ابرش کو نہیں چھوڑوں گا۔ ارے با، تو مسٹر پروفیسر کے منہ میں بھی زبان ہے، کمال ہی نہیں ہو گیا یہ تو۔ وہ سر جھٹک کر بولتی ایک طرف بیٹھی، پر ممانی نے صاف کہہ دیا کہ کل میری رخصتی نہیں دیں گی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی تو جاسیہ نے اسے مسکرا کر دیکھا، فکر نہیں کرو، مرد کا بچہ ہوگا تو رخصت کر کے لے جائے گا۔ اس کی بات پر ابرش ٹھنڈی آگ کر کے رہ گئی تھی، بہن سے اپنی ساری بات شیئر کر کے جسے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ جاسیہ نہال کہاں ہے؟ اچانک اسے یاد آیا تو اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جاسیہ کو اپنا دکھ پھر سے یاد آیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں اس کا فیڈر دیکھ رہی تھی جس میں وہ دودھ پیتا تھا۔ آنکھوں سے پھر سے نیل بہنے لگے۔ اس کا باپ اسے لے گیا۔ کیا؟ کیسے؟ کون؟ مطلب کہاں سے آ گیا اس کا باپ؟ ابرش کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر جاسیہ نے اسے ساری بات بتا دی تو جاسیہ کو اپنے سینے سے لگا کے اور خود بھی رونے لگی۔ بہن کا دکھ تو اسے اپنا دکھ لگ رہا تھا۔ وہ اپنا بچہ گود میں بڑے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنا بچہ اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے دادوں کے کمرے میں لے گیا۔ ایک 5 سے 6 ماہ کا بچہ زریان کی گود میں تھے، وہ تو پھولے نہ سما رہی تھی۔ زریان نے انہیں مختصر ساری بات بتا دی۔ ہاں زری، یہ برتھ مارک ہے، خاندانی نشانہ ہے، تمہارے بابا کے دل کے مقام پر دادا کے بھی اور تمہارے بھی ہے، اور یہ میرا پوتا، میرا جانشین۔ وہ اسے ڈھیر سارا پیار کرتے ہوئے بولی تھی کہ وہ ایک دم جاگتا رو دیا۔ زریان نے اسے گود میں لیے پیار کیا پر وہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا شاید اسے بھوک لگی ہے، اس کا فیڈر کہاں ہے؟ سیدہ بیگم بھی اس کے رونے سے پریشان ہوئی، وہ تو اسی لڑکی کے پاس۔ زریان کو اپنی بے وقوفی پر غصہ آنے لگا۔ بیٹا زکیہ کو بلاؤ، اسے کو بچے والا دلیا بنا کر لے آئے، 6 ماہ کا ہے میرا پوتا تو کھا لے گا۔ زریان نے فوراً ملازمہ سے بولا تو زکیہ چھوٹا سا بچہ دیکھ بے حد خوش ہو دے فوراً دلیا بنا لائی۔ نہال نے میں نے بہت نخرا کیا، انہیں زچ کر کے رکھ دیا، لیکن زریان نے اسے سنبھال لیا اور دادا نے اسے دلیا کھلایا۔ دلیا کھانے کے بعد اس کا پیٹ بڑا تو وہ ٹکر ٹکر سب کو دیکھنے لگا،
پھر نیچے والے ہونٹ باہر نکال کر روتا انہیں پھر سے مشکل میں ڈال گیا۔ شاید یہ ماں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ سری دادی کی آواز پر وہ ایک پل کو جھونکا۔ اس کی ماں مر چکی ہے دادو، اس سخت لہجے میں بولا۔ بیٹا میں نورین کی بات نہیں کر رہی، اس نے تو نورین کی گود محسوس بھی نہیں کی۔ جس لڑکی کے پاس یہ 6 ماہ تک رہا ہے یہ اسی کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ دادو نے اسے سمجھایا، وہ پاگل لڑکی ہے جس کی زبان چلتی ہے تو رکتی نہیں ہے، وہ اسے اپنے بیٹے کی ماں کیسے بنا لوں؟ وہ تیز لہجے میں بولتا چلا گیا، جبکہ نہال کو سینے سے لگائے وہ پورے کمرے میں چکر لگا رہا تھا، اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کب کہا اسے ماں بنا کر لیا؟ کیئر ٹیکر بھی تو بنا سکتے ہو نا۔ ایک دم بچے سے اسے دور کرو گے تو بچہ سہن نہیں کر پائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ دھیرے دھیرے اسے اپنی عادت ڈالو تو پھر اسے فارغ کر دینا۔ دادو کی بات پر زریان کے دل کو لگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے یہ کروا گھونٹ بھی بھرنے کو تیار تھا۔ جہاں اندر سعیدہ بیگم کے کمرے میں ایک بچہ موجود تھا، وہاں اس کے لڑٹ اٹھائے جا رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف باقی گھر والے سخت تجسس میں تھے کہ آخر وہ بچہ تھا کون، کیونکہ پوچھنے کی ہمت تو کسی میں نہیں تھی۔ ساری رات جاسیہ کے روتے ہوئے گھر میں کٹی۔ صبح فجر پڑھ کے وہ اللہ سے صبر مانگتی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ تبھی موبائل پر آتی کال پر وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر نمبر دیکھنے لگی۔ زریان سر۔ وہ پوری آنکھیں بھر کر گئی۔ کال فوراً پک کی۔ میرے آفس پہنچے فوراً، ابھی اسی وقت۔ کال بند ہو گئی۔ وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ ابرش کو بتاتی صبح ہی نکل گئی۔ اس کے دل میں نہال کو لے کر وہم اٹھ رہے تھے کہ اسے کچھ۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے زریان کے آفس تک پہنچی، جہاں وہ بھی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا بچہ اس کے بازو میں پورے آفس میں دیکھنے لگی، لیکن نہال تو کہیں نہیں تھا۔ زریان اس کے چہرے کو دیکھتے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس لڑکی کو کیئر ٹیکر کی جاب دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ فوراً مان جائے گی، پر اسے یہ بھی یقین تھا کہ اس کا بچہ لے کر بھاگ جائے گی۔ اس یقین کو وہ کیسے دور کرتا؟ کانٹریکٹ پیپر تیار کرتا، اس سے سائن کرواتا، یا ایک طریقہ اور تھا؟ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کے۔ یہ سوچ آتے ہی زریان کے دل کی دھڑکن ایک دم بڑھی تھی۔ وہ شاید اس سے 7-8 سال چھوٹی تھی، یا اس سے بھی زیادہ، لیکن اگر اس کے بیٹے سے محبت کرتی ہوگی تو ضرور مان جائے گی۔ یہ کون سا ہیپی میرج ہوگی؟ کانٹریکٹ میرج ہوگی۔ اور پھر وہ جاسیہ کے سامنے اپنی ساری بات رکھتے اسے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ اس کی آفر سنتے جاسیہ نے صرف ایک پل سوچا، مجھے منظور ہے، اور وہ مان گئی۔ دیکھیں مس جاسیہ، اگر کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے کو آپ کی عادت ہو گئی ہے، اور عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں، اس لیے میں یہ مجبوری میں کر رہا ہوں۔ میری بھی یہ مجبوری ہے سر۔ میں نہال کے بنا خود کو مرتا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے رات ہی میری آکسیجن نے چھین لی ہے، مجھ سے میری سانسیں لے لی ہے۔ مجھے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے آپ کو دے دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کھڑی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں جو آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ میں، اپنے وہ آپ کی اولاد تھی، اس کو تپتی دھوپ میں بچا لیں گے۔ میں اس کے لیے سایہ تو بن سکتی ہوں، لیکن آسمان نہیں بن سکتی جس میں وہ سانس لے سکے۔ اس کی بات سنتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کانٹریکٹ میرج آج ہی ہوگی۔ اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے میری ایک بہن اور بہنوں کی، اور وہ بھی ابرش اور علی کو فون کر کے وہاں بلا چکی تھی۔ اسے ساری بات کرتے ہوئے شادی کی بات کر رہی تھی، لیکن کانٹریکٹ کا چھپا لیا۔ اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے۔ علی نے اس کی ساری بات سنتے اوکے کیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں زریان کے آفس پہ ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ بہت تیز ہو، 5 منٹ ہی بڑی ہوں، اور نکاح بھی تیری میری رخصتی والے دن کچھ گھنٹے پہلے کیا گیا۔ آخر اپنے اتنے بڑے ہونے کا ثبوت لیا ہے تم نے۔ ابرش نے اس کا ہاتھ جما اور زریان کی جانب بڑھی۔ زریان بھائی، جاسیہ نہال سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے لیے اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، سب سے لڑی، خاص کر اپنے گھر والوں سے جنہوں نے اسے عیدی سینٹر دینے کو کہا، لیکن جاسیہ نے نہال کو اپنے بڑوں میں چھپا لیا۔ اور یقین کرے، میں دعویٰ کر رہی جتنا پیار نہال کو جاسیہ دے سکتی ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور ابرش کے الفاظ نے زریان کے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ جو لڑکی اس کے بیٹے کی کسی رشتے کے اتنا سب کچھ کر سکتی تھی، اس
کی ماں کے رتبے پہ آ کے کیا کیا نہیں کرتی. اور علی اور ابرش کی آفس سے رخصت کرتے وقت جاسیہ کو گھر آیا، جبکہ آج آفس سے اسے علی کی طرف دعوت دی گئی تھی. گھر کے اندر داخل ہوتے جاسیہ کی نگاہ نے نہال کو ڈھونڈا. دادو کے پاس ہے، زریان نے اس کو دیکھتے نرمی سے بتایا. وہ اسی لیے پاس آیا. کمرے میں داخل ہوا تو نہال ابھی بھی رو رہا تھا. سکیہ اسے چپ کروا رہی تھی اور وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. نہال میرے بچے بھی، اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر بولا. میرے بچے، اسے خود اپنی باہوں میں بڑھا. نہال جاسیہ کی آغوش میں چپ رہی. یہ منظر دیکھ کر سیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آئے. انہوں نے جاسیہ کو پاس بٹھایا اور اس کو پیار دیا. وہ چھوٹی سی لڑکی انہیں بہت اچھی لگی تھی. ان کا جی چاہا ان کا پوتا اس سے نکاح کر لے، اور زریان نے یہ دادو کو اپنے نکاح کا بتا دیا. مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ تم دونوں کے نصیب لکھ کرے. زریان کل ہی ولیمہ کی سنت ادا کر دینا بیٹا، وہ خوشی سے بولی. جبکہ زریان اسبات میں سر ہلاتا رہ گیا. اسے بیوی کورٹ میں لٹاتے پیچھے پڑ لی تو زریان بالکل اس کے پاس ہی کھڑا تھا. جاسیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. سو گیا؟ زریان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت ہی محبت تھی. اس کی آنکھیں بند ہیں، کامن سینس، سویا ہی ہے. جاسیہ نے دانت چباتے ہوئے کہا، جانتی ہوں کل رات یہ بس 2 گھڑی ہی سویا، ساری رات جگا. میرا جی چاہا اپنے باپ کی محبت کو ایک طرف کر کے تمہیں اس کے پاس لیا، یہ اسے تمہیں اب تمہارے پاس واپس دیا. اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے. جاسیہ، اس کا لہجہ نرم ہوا. انشاءاللہ اب کبھی نہیں روئے گا، میں ہوں نا، ہمیشہ اس کے پاس رہوں گی. جاسیہ نے پورے وثوق سے کہا. زریان اسے دیکھے گئے کہ اس کے بابا کے ساتھ بھی رہ سکتی ہو، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا پوچھ رہا تھا. جاسیہ کا دل دھک سے رہ گیا. وہ مجھے نیند آ رہی ہے. وہ گھبرا کر پلٹی تو زریان نے کھینچ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا. جاسیہ کی تو زبان ہی تالوں سے جا لگی تھی. وہ گہرے گہرے سانس پڑتی، گردن موڑ کر دکھتی اور لڑسنے لگی. I need you, but without your consent میں تمہیں آفس میں نہیں آؤں گا. ڈونٹ وری، اسے دھیرے سے کہتا ہوا پلٹ گیا. مجھے ایک بات سچ بتانا. وہ آج اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی تھی. زریان نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. مجھے بہت پہلے پتہ چل گیا تھا نہال کے بابا آپ ہے. زریان کے چہرے پر کرختگی چھانے لگی. اس دن وہ گاڑی میں نے دیکھی تھی جس نے مجھ پہ کیچڑ اچھالا تھا، اور وہی مجھے نہال ملا، اور پھر وہی گاڑی اس بلڈنگ کے باہر بھی دکھائی دی. اور اس میں بیٹھا وہ شخص کون تھا؟ زریان غصے سے اپنی جگہ اس کے پاس آیا. آپ کے سوتیلے بھائی جو اس دن آفس میں آئے تھے، وہ بڑے والے. ان کا چہرہ دیکھا تھا میں نے. اسی دن مجھے پتا چل گیا تھا کہ نہال کا آپ کے خاندان سے تعلق ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکی. مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ مجھ سے نہال کو چھین. ڈیم اٹ جاسیہ. وہ غصے سے اس کو دیکھتے پھنکارا. کہ جاسیہ نے سہم کر آنکھیں مچ لی. پھر زریان کی سوتیلے بھائیوں اور ان کی فیملی کا اس گھر میں آخری دن تھا. زریان نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا. ابرش کی رخصتی پر وہ نہ جا سکے، لیکن ابرش اور علی کے ولیمہ پر وہ دونوں نہال کو لے کر گئے تھے. وہ بہت اچھے انداز میں شرکت کی تھی. بہت سے لوگوں نے اچانک جاسیہ کو زریان کے ساتھ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ شاکر معاملوں پہ کیس بن چکا تھا. ان کی ساری پراپرٹی ضبط ہو گئی تھی. ہیرا ملوانی اپنے بیٹے کو لے کر ماں کے گھر چلی گئی تھی، جبکہ علی نے پورے دل سے ابرش کا ہاتھ تھاما تھا. ہیرا بیگم نے اس کو اچھا خاصا ان دونوں بہنوں کے خلاف دلخلایا تھا، پر وقت رہتے اسے عقل رہ گئی. ابرش کتنی پیاری لگ رہی تھی. اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے مسکرا کر بولی، کل آپ بھی پیاری لگے گی اپنے ولیمہ پہ، اگر آپ چاہیں تو. زریان اس کے پاس آتا دھیرے سے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے. جاسیہ نے فوراً سے پیچھے ہٹنا چاہا. جب زریان نے اسے روک دیا، یہ کنٹریکٹ میں پھاڑ رہا ہوں اور سچے دل سے آپ کے اور اپنے رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں. کیا آپ نہال کے لیے میرا ساتھ دیں گی؟ اس کے سامنے ہتھیلی پھیلا گیا. اب اس نے نام نہال کا لے لیا تھا تو اسے انکار کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور بالآخر زریان کی چوڑی ہتھیلی پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے آسودہ سا مسکرائے تھے، جبکہ نہال صاحب گہری نیند میں تھے، اور ان کے مسکراتے وہ بھی نیند میں مسکرایا تھا، جیسے وہ ننھا فرشتہ بھی ان کے ملن پر خوش ہو گیا تھا.